صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ یہ تمام دعا میں کہتے رہیں بغیر آواز کے۔ کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے، میں دعا میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ دل کو اور نیت کو دیکھتا ہے، تو خاموش نہ رہیں دل میں جب تک دعا ختم نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ اور نئے آدمی آتے ہیں، پھر بات گڑی گڑی دہرانی پڑتی ہے۔ سب چیز تقدیر سے آتی ہے، خیر ہو یا شر ہو۔ یہ ملک کی مصیبتیں جو کچھ بھی ہیں، یہ سب تقدیر سے ہیں، کچھ بھی ہو سب تقدیر سے۔ اس راز کو اللہ کے سوا خدا نے کسی کو نہیں بتایا، حضرت محمد مصطفیٰ کو بتایا کہ نبی کریم سے خدا کا تعالیٰ کو محبت ہے، امتیاز سے، انبیاء میں بھی۔ تو نبی کریم نے یہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فیصلے بھی خدا کی قضا میں ہوتے ہیں، تو فرمایا سرکار جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بدل سکتے ہیں، لیکن کیسے کا دعا سے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، جو فیصلے خدا کر چکا ہے اس میں تبدیلی لاتا ہے دعا کے ذریعے۔ پھر آپ سمجھے دعا کتنی ضروری چیز ہے۔ ادھر سے فیصلہ ہوگا تو پھر نیچے آپ کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، کسی مشکل میں اس کا حل ایک دم ہو جائے گا کہ ادھر سے تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ادھر فیصلہ نہیں ہوا، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ۔ یہ دیکھو حکومت ہر سال ان کا دوسرے سال سے اچھا آتا ہے برا آتا ہے، یہ خود سمجھے جی، یہ دعاؤں میں نہیں لگتے، بس ایسے سطحی طور سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی قسمت میں لکھا ہے، تو قسمت کو بدلو۔ تو قسمت کے بدلنے کے طریقے رسول کریم نے بتائے کہ دعاؤں میں لگ جاؤ اور صدقے میں لگ جاؤ، صدقہ مصیبت کو ہٹاتا ہے۔ اور نبی کریم حیات النبی ان کو وسیلہ بناؤ، رحمت للعالمین۔ تمہاری مشکل ممکن ہو ناممکن ہو، وہ تمہاری دعاؤں سے ہی بدلے گی، لیکن اتنی جلدی نہیں بدلے گی جتنی جلدی نبی کریم کے دخل سے بدلے گی۔ اگر وہ سے مداخلت کریں گے، ان سے بھی محبت کرو، ان کی باتیں بھی مانو، اور مدینے جاؤ۔ نبی کریم حیات النبی ہیں، ان کی حیات موت دوسرے سے امتیاز سے ہے، ایسی نہیں ہے جیسے ہماری تمہاری ہے۔ ان کی ہر چیز امتیاز سے ہے۔ ٹیسٹوں میں ہے، گھڑی گھڑی میں نہیں سارا کو دوہرا سکتا، ٹھوس ثبوت دیے ہیں۔ اس کتاب کو ابن کثیر کو یہ وہابی بھی مانتے ہیں جو عظمت رسول کے خلاف ہیں، توحید کا بات کرتے ہیں، عظمت رسول کی بات نہیں کرتے۔ چلو حدیث نہ جو قرآن میں عظمت رسول ہے وہ بھی نہیں بیان کرتے۔ بس یہ وہابی نہیں کہتے وہابی سنی شیعہ لڑانا تم کو، ایک آدمی مشہور ہی ایسا ہے وہابی، تو پھر میں کہاں سے اس سے دوسرا نام نکالوں اپنے پاس سے؟ وہابی جی، چلو اب ٹھیک ہے، اب تو وہ ناراض نہیں ہوئے، بیٹھے ہوں گے نا بیچ میں انٹیلیجنس کی طرح کان لگا کے کیا کہتا ہے، شرک کرتا ہے یا کراتا ہے۔ دیکھتے ہم نہ وہابی کا مسئلہ رکھتے ہیں، نہ سنی نہ شیعہ، نہیں، بس آقا جی کا رکھتے ہیں۔ اور وہابیوں بھی کو بھی کہتا ہوں جو مشہور ہے وہابی جی، حضرت وہابی جی صاحب، ان کو بھی کہتے ہیں کہ نبی کا مسئلہ بھی بیچ میں ضروری ہے۔ تم نبی کے وسیلے کو اچھا نہیں سمجھتے، نبی کے در پہ جانے کو اچھا نہیں سمجھتے، نبی کی زیارت کا نیت کرے تو اس کو شرک یا کچھ ایسا کہتے ہو، 70,000 فرشتہ زیارت کے لیے روز آتا ہے، یہ شرک کرتے ہیں۔ آقا جن کا اکثریت کے فیصلے پہ رہو۔ اکثریت اولیاء اللہ نبی کریم جی کی زیارت کو ایک بہت بڑی رحمت کا سبب سمجھتے ہیں۔ کہ اتبع السواد العظم، اکثریت جس طرف ہو اس طرف ہو جایا کرو، نہ قرآن کی موافقت نہ اکثریت کی، اور دعویٰ اتنا کرتے ہم قرآن حدیث میں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل قرآن ہیں۔ تو جسے کلمہ پڑھا سب اہل حدیث ہے، اہل قرآن ہے، تم کہاں سے خاص اتر گئے؟ تو بات کوئی کرتا ہے نا یعنی گڑبڑ کی، انسان کو غصہ آتا ہے، پھر انسان اس کو بھی ٹیڑھا جواب دیتا ہے، ٹیڑھا سوال جو کیا نا۔
یہ دعاؤں کی بڑی قدر کریں اور دعا میں نبی کریم کو وسیلہ بنائیں۔ ہاں جی ہاں، جیسے میں الفاظ کہتا ہوں اس کو یاد رکھیں اور عقیدت سے کہیں۔ جب دعا مانگ لیں اور دعا کے بعد نبی کو وسیلے میں ڈالیں، یا وجہ اللہ یا وجہ نبی دخیل اللہ ثم دخیل۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کا اس سے امید رکھتے ہیں، اس کے بعد وجہ نبی آپ کی سفارش کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، توجہ دیں گے، زیادتی قبول ہوگی۔ دیکھو برا لفظ نہیں، شرک تو نہیں اس میں، وسیلہ۔ پھر دوسرا جملہ اس کا مفہوم بتا دو، دخیل اللہ۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے ہی بیچ میں آپ کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں سبارے دخیل ثم دخیلکم ثم دخیلکم۔ اس کا ثبوت مفہوم حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک صحابی آیا کہ انشاءاللہ وشاء محمد، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ تم نے مجھ کو شریک بنا دیا، کہو انشاءاللہ وحدہ، اللہ اکیلا چاہے گا۔ وہ ادب سے چپ ہو گیا، لیکن وہ سوچتا تھا انشاءاللہ وحدہ ہم تو مانگتے رہتے ہیں، ہوتا ہی نہیں کام، جب آپ کو وسیلہ بناتے ہیں درود پڑھتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ آرام سے حکمت سے سمجھاتے تھے۔ پھر دوبارہ اس کو کہا اگر تم ایسا سمجھتے ہو، نبی کریم کہا کہ میرا وسیلہ بہت عظمت ہے اور بہت اللہ کے ہاں میرا مرتبہ ہے اور میری وجاہت ہے، میری قدر ہے، تو پھر ایسے کہہ لیا کرو، اس کو سمجھائے انشاءاللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد سے۔ میرا خدا کا فرق رکھو، خدا اور میرا ملا کے مت کہو۔ اس لیے دلیلیں دیتا عبادت یا قرآن نے ان کو فائدے ہوئے ہیں، فائدوں سے ان کے حالات بدلے ہیں، ان کے ناموں کے وہ تو مانتے ہیں۔ یہ جو سے بیچ میں بیٹھے ہیں نا، یہ پھر وہابی جی صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے دلیلیں دیتا ہوں۔ یہ نہ کہیں کہ بغیر دلیل کے چلتے ہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ یہ آقا جی کے وسیلے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، بولتے نہیں ہیں ڈر کے مارے۔ جب دوستی ہو جائے پھر آستے سے گھسیٹتے ہیں، ہم تو کھلا گھسیٹتے ہیں، کھلا کیوں نہیں بولتے ہو؟ تو یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ ہاں یہ لوگ، یہ وہابی جی صاحب، نبی کریم کا پیشاب ہمارے نزدیک حوض کوثر سے افضل ہے، کھلا کہتے ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ان کو بولو وہابی جی صاحب کو، کوئی شہد کی مکھی اس کی پیٹ سے جو نکلتا ہے، ان کو پوچھو وہابی جی صاحب کو وہ غلاظت ہوتی ہے؟ میں بحث کرنا نہیں چاہتا لیکن کچھ دلیلیں دے دوں نا، اس کو شفا کہتے ہیں۔ کیوں شفا کہتے ہیں؟ وہ تو غلاظت کی طرح جیسے مادہ نکلتا ہے، لیکن اس کا مادہ اصل میں پھول ہے، پھول کھاتی ہے، تو غلاظت نہیں اس کو کہتے۔ قرآن میں بھی کیا کہ ہم شفا اس کو بنایا ہے۔ تو نبی کریم کا مثال ادھر نہیں دی جاتی، شہد کی مکھی سے بھی بڑھ کر ہے، یہ مثال وہاں نہیں لگتی، لیکن سمجھانے کے لیے ذہن جیسے کھل جاتا ہے۔ تو نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ کیا ہے؟ نور الہی، مادہ نور الہی ہے۔ جب مادہ نور الہی، ان میں غلاظت ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ کچھ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاں تو ان کا پیشاب جو سا ہے اس کی بھی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کا ذکر بلند کیا، اور نبی جی کی سرسم فرماتے ہیں کہ کسی سے بات کرو عقل کے مطابق، صلاحیت سمجھنے میں کی نہ ہو تو ان کو ایسے باتیں مت بتاؤ، منع کیا۔ تو آپ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ آپ نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا کسی برتن میں، پھر گئے باہر، واپس آئے کہ پیشاب کو میں پھینک دوں، وہ کہہ سکتے تھے میرے پیشاب میں شفا ہے، میرا مادہ نہیں، پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور برتن میں وہ پیشاب نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عذر سے پیشاب کیا تھا، میں نے پھینکنا تھا، تو اس میں یہ پیشاب موجود نہیں ہے، میں نے تو پھینکنا تھا اس کو۔
تو خوش قسمت تھی وہ کہتی میں آئی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں پیاسی تھی، تو میں نے پانی سمجھ کے پی لیا۔ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو بولی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ مان جائیں گے کہ ہاں، کوئی اس پہ تم کو دلیل نہیں ہے، اس پہ تم کو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ کیا نبی کے دشمن بن گئے ان کے عظمت کے خلاف ہو؟ نبی کریم نے کیا کہا الٹی کرو، پوچھے کسے پینا تھا، کیا کرو، نہیں کہا لن تستکی بطن کی بعد الیوم ابدا، آج کے بعد کبھی ہو ہی نہیں سکتا تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے۔ بتاؤ۔ اور جو لفظ لن تستکی بعد ابدا، میں تو قواعد نماز اور طریقت کا ہے، اس میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں۔ ان سے جو الفاظ آقا نے کہے، یہ گرامر والے، قواعد والے جو عربی کے جانتے ہیں، کتنی تاکیدوں سے یہ الفاظ ہے، سے صرف نہ ہو کے قواعد کے حساب سے وہ تم کو بتائیں گے، اتنی تاکید سے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تم کو بتائیں۔ تو بول نبی کریم کی تو ذات بہت بڑی چیز ہے، ان کا پیشاب ہماری شفا ہے، حوض کوثر سے افضل ہے۔ اور یہ خدا نے اتفاق ایسا کیا، نبی کا ذکر بلند کرنا تھا، خدا نے نبی کے پیشاب کے بھی ذکر کو بلند کر دیا، حالانکہ آپ ایسا چاہتے نہیں تھے، اتفاقاً ہو گیا۔ تو بہرحال اس بحث کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، بحث نہیں کرنی ہے۔ تو بہرحال ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت تو ہے، عقیدے کی ہے، سب کو ہے، تھوڑی زیادہ، لیکن خدا کرے دلی محبت ہو جائے تو دلی محبت سے آپ کا نبی کریم سے رابطہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں، ایک عقل سے ماننے کے وہ تو لیڈروں کو ہے، سب کو ہے، قائد اعظم کو تھی، سب کو تھی، لیکن دلی محبت قائد اعظم کو، لیڈروں کو کسی کو نہیں ہے۔ اگر دلی محبت ہو، جس چیز سے نبی جی پسند نہیں کرتے، پسند نہ کریں۔ دلی محبت ہو، یہ جو مدینے جائیں، مانتے مدینے نہیں جاتے، حیات النبی ہے، وہاں یہ عرض کریں ہمارے ملک میں بحران ہے، یہ نہیں جاتے، کئی دفعہ کہا ہے۔ امریکہ جاتے ہیں، روس جاتے ہیں، چین کو دوست بناتے ہیں، آقا جی کو کیوں نہیں دوست بناتے ہو؟ وہ تو بہت تواضع والے اور بہت محبت والے امت کے لیے۔ اپنی امت کو ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی اپنی امت سے یعنی بے پناہ محبت۔ کہا میرے وہ بھائی کہاں ہیں؟ بھائی کا لفظ ہم کو تم کو کہا، ہم جو آپ کے یعنی جیسے ظاہر کے محبت والے ہیں۔ کہا تم مجھ کو دیکھ کے ایمان لائے ہو، قوم آمنوا بی ولم یرونی، وہ لوگ ہیں جنہیں مجھے دیکھا نہیں، مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ کہا بھائی ان کو سمجھ کے کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسے نہیں کہنا۔ حضرت عمر سے بھی ایسی بات کی، عمرے کو جا رہے تھے، پتہ کیا فرمایا؟ اسی خدا نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اگر کوئی بلند اخلاق دنیا میں ہے، عظیم خلق جس کے پاس ہے اخلاق، کہا وہ حضرت محمد مصطفیٰ، خدا نے تعریف کی۔ اب ان کے اخلاق کا پہلو دیکھیں، کتنی تواضع کی۔ حضرت عمر تو ان کے یعنی غلام، ان پہ جان نثار، ان کے محبت والے ہیں جی، انہی کی وجہ سے ان کا نام ہوا حضرت عمر کا، غلامی سے آقا کے، ورنہ حضرت عمر کو کون جانتا تھا، حضرت ابوبکر کو کون جانتا تھا، عمر کو کون جانتا تھا، علی کون جانتا، ان کی وجہ سے ہوا نا۔ ہاں تو کیا کہا پتہ ہے؟ انسان حیران ہو جاتا ہے، لا تنسانا فی دعائک یا اخی، اے میرے بھائی میرے لیے بھی وہاں کچھ دعا کرنا۔ دیکھو ماشاء اللہ، دعا بھائی کا، اور تم ایسے کہو کہ بھائی کا، ہم بھی بھائی کہیں گے، یہ ایسے ہے۔ نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ تان، نیم حکیم خطرہ جان، یہ ایسے لوگ ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے ان سے۔ بہرحال اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، لمبی ہو جائے گی، پھر کچھ اور شروع ہو جاؤں گا، جذباتی ہو جاتا ہوں کسی وقت، میں ان کو اسی میں دلیلیں ٹھوس دیتا ہوں تاکہ کئی بھائی یار اس نے ہمیں سنا نہیں، وہ بھی تو بات بڑی پکی کرتا ہے۔ ہاں پکی کرتا ہوں، ایسی پکی کرتا ہوں، اللہ کے ماتھے کے دانت کھٹے کر دیتا ہوں، جیسے کہتے ہیں۔
ہاں تو ڈر کیا ہے؟ جن کی عظمت ہے قرآن میں ہے، خدا نے ان کو ایسا عظمت سے نوازا ہے کہ انبیاء ان کے غلام ہیں، اولیاء ان کے غلام ہیں، فرشتے ان کے غلام ہیں۔ جب عرش پہ گئے تو سارے انبیاء غلامی کے لیے کھڑے تھے آسمانوں پہ، ان کی آمد کے لیے اور مرحبا کہنے کے لیے۔ مسجد اقصیٰ میں سب کو جمع کیا، سب سے آگے سجدہ محمد نے سجدہ کیا، ہاں جی، پھر سب نے آقا کے قدموں میں سجدہ کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بعض قوالی سے میں پرہیز کرتا ہوں، نہ برا کہتا ہوں نہ اچھا کہتا ہوں، اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن قوالی سننی نہیں چاہیے۔ جو سنتے ہیں ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم اس کی تعلیم نہیں دی، نہ سنت قوالی ہے۔ لیکن میں الفاظ سننے کے لیے بعض چیزیں اس میں نوٹ کرتا ہوں، تو ایسے ہی میں نے ایک چیز نوٹ کی الفاظ کے لیے، تو پھر وہ سننی پڑتی تھوڑی سی۔ تو اس نے بڑا عجیب سین یعنی نقشہ کھینچا اس نے، اللہ اس کو بخشے عزیز قوال کو، بولو آمین۔ بڑا عجیب نقشہ کھینچا، کا اس کا سر اس کے قدموں میں، نو کا قدم اس میں قدموں میں، اس کا سر اس کے قدموں میں، اور سب کے سر آقا کے قدموں میں، کا اتنے انبیاء کے سر مل کر سجدہ آقا کے قدموں میں جھکیں، پھر ایک محمد بنتا ہے۔ محبت والا کیسی بات ہے، میں حیران ہو گیا۔ کہا پھر ایک محمد، ان سب کے سر آقا کے قدموں میں تھے۔ تو دوسرا اس نے عجیب بات کی، ماشاءاللہ، جس کی میں وہ کہتا رہتا ہوں، نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا۔ اس نے یہ بھی نقشہ عجیب کھینچا، سبحان اللہ۔ کا صورت انسان، انسانی صورت میں تم کو دکھتے ہیں، لیکن جلوہ یزداں، وہ جلوہ ہے خدا کے نور کا، صورت انسان میں لیکن حقیقت جلوہ یزداں۔ پھر آگے عجیب بات کی، سبحان اللہ، جس میں وہ کہتا ہے ان کی صورت نگاہوں میں پھرتی رہے عشق تیرا سدا ہے، میں کیا کروں۔ اس نے نقشہ کھینچا وہاں کہا جس میں اس کا مفہوم ہے، عزیز قوال کو خدا بخشے، بولتا وہاں اگر سیدنا محمد کی صورت دیکھ لیتا وہ پجاری جو مجھ کو پوچھتا تھا، رام رام چھوڑ کے خدا خدا کہتا، اگر حجاب اڑ جاتا وہ آقا جی کو دیکھ لیتا، رام رام چھوڑ کے خدا خدا کہتا۔ بہرحال ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں، شکر کو مانتے ہیں، لیکن خدا کرے ان کی دلی محبت آپ کو ہم کو نصیب ہو جائے۔ میں ادھر ادھر نکل گیا تو میں توقف کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں تھوڑی سی، جتنی میں سے ہو سکتی ہے، تو آپ دل میں آمین کہتے رہیں، تقدیر کی دعا لے جائیں، وہ صبح شام پڑھا کریں، اس کے ساتھ تسبیحات کی طریقہ بتا دیں گے جس کے ذریعے سے سارے کائنات کو خدا رزق دیتا ہے، رزق میں بھی وسعت ہوگی، اور جس کو بھی سکھائیں بغیر عہد کے بھی پڑھے جائز ہے، لیکن اگر عہد سے لے لے یہاں سے تو بہت فائدہ ہوگا، نہ بھی عہد کرے تب بھی کوئی چاہے تو آپ دے دیا کریں سلسلے سے، کیوں سلسلے سے فائدہ بہت ہوتا ہے، جو چیز جائے کہ اس میں دخل ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا، دخل ہوتا ہے ان کا۔ سرکار غم پہ اپنی نظر کرے، 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 جب ان کا
کرم ہوتا ہے، جب ان کا کرم ہوتا ہے، آسی بھی ولی بنتا ہے، کافر بھی نبی بنتا ہے، کافر بھی نبی بنتا۔ کیے کتنے مجنون اور مجذوب واللہ، کیے کتنے مجنون اور مجذوب واللہ، جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، جہاں کے واسطے ایک مجدہ و بخشش کا سامان ہے، جہاں کے واسطے ایک مجدہ و بخشش کا سامان ہے، آپ کی محفل سے بدکارے جہاں کامل ولی نکلے، آپ کی محفل سے بدکارے جہاں کامل ولی نکلے، آپ کی محفل سے بدکارے جہاں کامل ولی نکلے، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، نا قبول جس کو جہاں کرے، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں، نا قبول جس کو جہاں کرے، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، وصلی اللہ۔ سرکار غم پہ اپنی نظر کرے، 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 سرکار غم پہ
اپنی نظر کرے سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہتے رہیں جب تک دعا ختم ہو، اور خدا کرے حیات النبی کی کرم کے تقاضے دے ہماری دعاؤں میں ان کی آمین شامل رہے انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الحمدللہ لا الہ الا انت انک انت التواب اللہم انک عفو اللہم الیک قصد فاقضِ اللہم حاجتی اللہم انت خلقتنی استرحمک واسألک اللہم قلبک جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین اللہم صلی وسلم الذي تنحل به العقد انشاءاللہ الذي تنحل به وتنفرج به الكرب انشاءاللہ یا رب بالمصطفى الكريم بلغ مقاصد وإنك على ما تشاء قدير کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم